السلام علیکم ڈیئر لسنرز، سونیا نائٹ میں خوش آمدید۔ تو کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں کہ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو ایڈکٹ ناول کا پارٹ نمبر 6 آپ کے سامنے پیش کرتی ہوں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ناول اچھا لگ رہا ہوگا۔ ناول کو سٹارٹ کرنے سے پہلے میرے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں ناول ایڈکٹ بائی زینب راجپوت، ایپیسوڈ نمبر 6۔ سب ختم کر دیا تم نے، میرے بابا، مما، سب کچھ۔ ایزل ریلیکس رہو یار، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ میں نے نہیں مارا تمہارے ڈیڈ اور سو کالڈ فیملی کو۔ ویسے بھی اب اگر وہ نہیں رہے اس دنیا میں تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ تمہارے اس طرح رونے دھونے سے وہ سب واپس نہیں آ سکتے، تو تم کیوں پاگلوں کی طرح اپنی حالت خراب کر رہی ہو؟ شاہ کو اس کے رونے کی وجہ اتنی بڑی اور اہم نہیں لگتی تھی۔ وہ پریکٹیکل لائف گزار رہا تھا، وہ جانتا تھا ایک نہ ایک دن سبھی نے مرنا ہے، اور ویسے بھی اسے ایزل کے بابا اور گھر کے کسی اور سے کوئی بھی محبت یا ہمدردی نہیں تھی جو وہ ان کو یاد کر کے اداس ہوتا۔ کیسے انسان ہو تم؟ کیا یہاں دل نہیں تمہارے سینے میں؟ کیا تم دوسروں کو انسان نہیں سمجھتے؟ ایزل حیرت زدہ سی دنگ رہ گئی تھی اس امیر زادے کے منہ سے ایسے الفاظ سن کر، جس کی آنکھوں میں اپنے کیے کی کوئی شرمندگی یا پھر کوئی پچھتاوا نہیں تھا۔ تم جیسے امیر زادے ہوتے ہیں جو غریب ماں باپ کی لڑکیوں کو اپنی ہوس کا نشانہ۔ انف از انف۔ میں خاموش ہوں، اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ میں تمہاری یہ فضول کی بکواس برداشت کروں گا۔ میرے لیے تم بھی ان عام سی لڑکیوں کے جیسی ہو جو ساری زندگی اس نام، اس اسٹیٹس کو ترستی ہیں، اور پھر بدلے میں انہیں کیا ملتا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ چلو آج ایک اور ڈیل فائنل کرتے ہیں۔ اپنی شرٹ کے کف فولڈ کرتے وہ اپنے حسین بے تاثر نگاہوں سے اس کے حسین سراپے کو دیکھتا ایک قدم اٹھائے ایزل کی جانب بڑھا۔ ایزل اس کی آنکھوں میں بے باکی بھانپتے نفرت سے رخ پھیر گئی۔ پاؤں کے نیچے ہوئے زخم سے خون رس رہا تھا، جبکہ ماتھے پر بھی نشان باقی تھا۔ کتنے پیسے لوگی کچھ دن میرے ساتھ گزارنے کے؟ اس کی طرف جھکتا وہ سنجیدگی سے بے باک نگاہوں سے اسے دیکھتا استفسار کرنے لگا، مگر وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ اس کے منہ سے نکلے یہ الفاظ پہروں اس کی نیند، اس کے سکون کو مار دیں گے۔ ایک ایسا کرب دشت تنہائی اس کے نصیب میں لکھ دیں گے جس کے بعد کوئی سکون، کوئی خوشی اس کے در پر نہیں آئے گی۔ اللہ نے انسان کو انسان بنایا ہے، ساری مخلوق پر اسے برتری دے کر اشرف المخلوقات کا خطاب دیا ہے، مگر جب وہی انسان اس کی مخلوق پر خدا بن بیٹھنے کی غلطی کرتا ہے تو وہ رب اس کی دراز رسی کو پلوں میں کھینچ کر اسے اس کی اصل اوقات میں لے آنے پر قادر ہے۔ ڈرو خدا سے شاہ میر بیگ، اس وقت شروع جب تم رو رو کر اس سے اپنے کیے کی معافی مانگو گے، مگر وہ واحد واللہ شریک تمہیں معاف نہیں کرے گا۔ ایسا نہ ہو کہ تم آج کسی غریب کی بیٹی کی بولی لگا رہے ہو، کل کو کوئی تمہاری بیٹی کی سر بازار بولی لگائے۔ یقیناً مکافات عمل بہت سخت ہوگا، یہ بات یاد رکھنا تم۔ ایزل! شاہ میر حلق کے بل چلایا تھا، اس کا دایاں ہاتھ فضا میں بلند ہوا تھا، جسم کی ساری رگیں ابھر کر سامنے آنے لگیں۔ اس کا سفید چہرہ خون کی گردش کے سبب سرخ لہو رنگ ہو چکا تھا۔ آج پہلی بار یہ ہاتھ اٹھنے والا تھا کسی لڑکی پر، آج پہلی بار اس کے غصے کا ایسا سخت ری ایکشن نظر آیا تھا اسے۔ اپنی اس بیٹی کا سنتے، اس بیٹی کے متعلق سخت الفاظ سنتے جو ابھی تک اس دنیا میں آئی بھی نہیں تھی۔ وہ بکھرے حلیے والی اجڑی گلستان کی آخری مسافر کرب سے بھری نگاہوں سے ہنسی تو ہنستی چلی گئی۔ اسے افسوس ہونے لگا تھا شاہ میر بیگ کی حالت پر، اس کے آنے والے برے وقت پر جو بہت جلد شروع ہونے والا تھا۔ شاہ میر کپ کپاتی ٹانگوں سے باہر کو بھاگا، ساری شوخی، ساری خوشی غائب ہو چکی تھی۔ ایزل کے الفاظ اس کے کانوں میں گونج رہے تھے،
وہ گھبرا رہا تھا، اس کی نظروں سے دور رہنے کے سبب وہ گاڑی میں بیٹھا تن پن کرتا وہاں سے بھاگا تھا۔ یہ تو آج کل نظر نہیں آتا، آج کیسے آ گیا یہاں؟ ریما نے دھیمی سی آواز میں چاندی بائی سے سرگوشی کی، جو ناچ دیکھتے شامیر بیگ کو دیکھ مسکرائی۔ اس کے سارے دوست وہیں اس کے پہلو میں بیٹھے تھے۔ فارم ہاؤس سے نکلنے کے بعد وہ پورا دن گھومتا رہا تھا، موڈ فریش کرنے کو، مگر ان سب میں ناکام ہوتے وہ آج پھر سے اس کوٹھے پر اپنا دل بہلانے آیا تھا۔ ہاں کافی دکھی لگ رہا ہے شاید آج تجھے موقع دے ہی دے یہ حسین۔ چاندنی بائی نے آنکھ مارتے پان اپنے منہ میں ڈالا۔ ہائے رب کرے تیری بات سچ ہو جائے بائی، میں ابھی جاتی ہوں اس حسن کے دیوتا کے پاس۔ ریما شرمانے کی اداکاری کرتی ٹہل ٹہل کر ایک ادا سے چلتی شامیر کی جانب بڑھی تھی۔ شامیر کے سوا باقی سبھی اس حسین لڑکی کو گہری بے باک اور ترسی نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ وہ درمیان میں آئے شامیر کے سامنے رکی تو شامیر نے خون خوار نگاہوں سے اسے گھورا، جیسے اس لڑکی کا بیچ میں آنا اسے پسند نہ آیا ہو۔ پیچھے ہٹو۔ نیلی آنکھوں میں غصہ لیے وہ دانت پیستے ہوئے بولا۔ ریما مسکراتی اس کے قریب آئی اور اس کے پاس بیٹھتے بازو اس کی گردن کے گرد لپٹے۔ بڑے پریشان دکھتے ہیں جناب، ذرا ہمیں بھی خدمت کا موقع دیں۔ وہ چہک چہک کر آنکھیں مٹکاتے ہوئے بولی۔ مجھے لڑکیوں کی کمی نہیں جو تم جیسیوں کے ساتھ دل بہلاتا رہوں۔ وہ نفرت سے اس کے ہاتھ جھٹک گیا۔ یار ایک بار چلا جا، کیا پتہ تیرا موڈ اچھا ہو جائے۔ اس کے ساتھ آئے دوستوں نے اسے مشورہ دیا تو وہ ایزل کی باتیں جو اس کے کانوں میں گونج رہی تھی کو سوچتا ایک پل کو سوچ میں پڑا اور پھر سر کو ہاں میں ہلا دیا۔ ریما کی آنکھیں اس کی حامی پر چمکی تھیں۔ وہ اس کے ہاتھ کو پکڑے مسکراتی ہوئی کمرے میں لے جانے لگی۔ شامیر کی سرخ نگاہیں اپنے ہاتھ میں موجود اس لڑکی کے ہاتھ پر تھیں۔ وہ کمرے میں پہنچے تو ریما نے اسے بیڈ پر بٹھائے دروازے کو لاک لگایا اور پھر مسکراتی ہوئی شامیر کے پاس آئی۔ وار ہونٹ اس کے رخسار پر رکھے، شامیر اس کے لمس کو گال پر محسوس کرتا آنکھیں موند گیا۔ تم گھٹیا فحش انسان ہو۔ ایزل کے کہے الفاظ اس کے کانوں میں گونجنے لگے۔ اس نے گھبراہٹ سے آنکھیں کھولی، ریما کی کمر کے گرد گرفت سخت کر دی۔ ایسا نہ ہو کہ تم آج کسی غریب کی بیٹی کی بولی لگا رہے ہو، کل کو کوئی تمہاری بیٹی کی سرے بازار بولی لگائے۔ ایزل کے کہے الفاظ اس کے کانوں میں گونجے، دماغ کو سن کرنے لگے۔ دماغ کی رگیں پھٹنے کو تھی۔ اس لڑکی سے اسے عجیب سی وحشت ہونے لگی۔ وہ ایک دم سے گھبرایا، اپنے ہونٹوں پر جھکی ریما کو پیچھے کی طرف دھکا دے جگہ سے اٹھ گیا۔ یہ سب کیا تھا؟ شٹ اپ، نام مت لو میرا اپنی زبان سے، مجھے یہاں آنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ وہ غصے سے اسے نفرت بھری نگاہوں سے دیکھتا دروازہ کھول تیزی سے اس کوٹھے سے باہر نکلتا چلا گیا۔ اس کے ہر اٹھتے قدم کے ساتھ دل پر رکھا بوجھ جیسے جھٹ رہا تھا۔ وہ کسی پیاسے مسافر کی طرح بھاگتا جا رہا تھا۔ باہر نکلتے ہی وہ گاڑی میں بیٹھا اندھا دھند رش ڈرائیونگ کرنے لگا۔ اس علاقے سے نکلنے کے بعد اس نے گاڑی ایک کونے میں کھڑی کی اور سر اسٹیئرنگ پر رکھے آنکھیں کرب سے موند لی۔ یہ کیا ہو رہا ہے مجھے؟ نو، ایسا نہیں ہو سکتا، میں بالکل ٹھیک ہوں، میں نے کچھ بھی نہیں کیا، تو پھر مجھے اس کے الفاظ کیوں چین نہیں لینے دے رہے؟ وہ بڑبڑاتا ہوا گہرے سانس بھرنے لگا۔ سرخ آنکھیں میں ہی ایک درد سا ابھرا تھا ان حسین آنکھوں میں۔ اندھیرے میں لہراتی وہ خوبصورت دوشیزہ اپنے حسین کھلکھلاہٹ کے ساتھ اس کے سنگ ہاتھوں میں ہاتھ الجھائے چل رہی تھی۔ روشنی کے رنگوں میں وہ ہم قدم تھے، مسکراہٹیں ہونٹوں کی زینت بنی تھی۔ ایک دھن سی تھی اس سحرا کے چہرے پر۔ وہ حسین قاتل نین کٹوروں سے شامیر کو دیکھ اس کے ہاتھ پر گرفت مضبوط کرتی گئی۔ وہ ہنستا اپنے ہاتھ کو دیکھنے لگا۔ ایک عجیب سی خوشبو کا بسیرا تھا، ایک ایسی خوشبو جو آج تک اسے کسی پرفیوم میں محسوس نہیں کی تھی۔ اور پھر اس نے سر شامیر کے سینے پر ٹکایا۔ موبائل فون کی رنگ پر اس کی آنکھ ایک دم سے کھلی۔
وہ جھٹکے سے سیدھا ہوتے بیٹھا، سانس اتھل پتھل ہو چکی تھی، چہرے پر پسینہ تیر رہا تھا۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ؟ وہ زیر لب بڑبڑایا۔ ایک بار پھر سے بجتے فون نے اس کی توجہ اپنی طرف کھینچی۔ شاہ میر نے ایک لمبی سانس اپنے اندر انڈیلتے نمبر دیکھا۔ وہ کچھ چونکا۔ مسٹر مولوی پکاؤ اس کے موبائل فون کی اسکرین پر جگمگا رہا تھا۔ یہ اس کے ڈیڈ کے دوست اور فیملی ڈاکٹر کا نمبر تھا اور وہ بہت کم اسے کال کرتے تھے۔ شاہ میر نے ایک نظر اسکرین پر نظر آتے وقت پر ڈالی۔ رات کے 10 بجے وہ اسے کال کر رہے تھے، حیرت تھی۔ اس نے لمبا سانس بھرتے ان کو کال بیک کی۔ فون فوراً سے اٹھایا گیا۔ السلام علیکم بیٹا، شفقت بھری مہذب سی آواز فون کے اسپیکر سے ابھری۔ ہائے انکل، کیوں کال کی؟ ان کے سلام کا جواب دینا ضروری نہیں سمجھا تھا، بس اکتاہٹ سے ان سے کال کرنے کی وجہ دریافت کی۔ بیٹا کچھ ضروری بات کرنی ہے، کیا تم آ سکتے ہو اس وقت؟ ڈاکٹر صاحب کی آواز میں پریشانی تھی۔ وہ بھانپنے کے باوجود بھی رفع دفع کر گیا۔ انکل اس وقت میں نہیں آ سکتا، صبح مل لوں گا۔ اس نے ٹالا تھا۔ بیٹا آپ کے ڈیڈ کے متعلق کچھ ضروری بات کرنی ہے، کیا آپ اب بھی نہیں آؤ گے؟ وہ اصرار سے بولے تو شاہ میر ٹھٹکا۔ ڈیڈ کے متعلق؟ وہ ہونٹ چبانے لگا۔ حقیقتاً اسے فکر ہوئی تھی مگر ظاہر نہیں کر سکتا تھا۔ اوکے میں آتا ہوں۔ وہ کچھ دیر بعد بولا تو ڈاکٹر نے اسے خدا حافظ کہتے کال کاٹی۔ شاہ میر نے مضطرب سی کیفیت میں گاڑی اسٹارٹ کی۔ اب یہ تو اسے ڈاکٹر سے مل کر ہی پتہ چلنا تھا کہ آخر بات کیا ہے۔ لڑکی ملی؟ اسپیکر سے آواز ابھری تو مقابل نے گھبراہٹ سے پسینہ صاف کیا۔ میں ڈھونڈ رہا ہوں۔ وہ ہونٹ چباتے ہوئے متفکر سا بولا۔ کیا ڈھونڈ رہے ہو؟ 1 ہفتہ ہو چکا ہے، اب بھی میں نے کال کی ہے تو تم بات کرنا تک گوارا نہیں کرتے۔ اس بار وہ ذرا سخت لہجے میں گویا ہوا تو وہ گڑبڑایا۔ ایسی بات نہیں، گھر میں سب ہوتے ہیں، پھر سب کے سامنے کال کیسے کروں؟ اس نے آواز دھیمی رکھی تھی اور نظریں چھت کے دروازے پر۔ مل جائے گی، فکر مت کرو، ویسے بھی جائے گی تو اپنی ماں اور بہن کے پاس ہی۔ اس امیر زادے کا دل بھرے گا تو پھینک دے گا اور پھر اسے ہم دبوچ لیں گے۔ اس نے مٹھیاں مضبوطی سے میچتے کہا۔ کب ملے گی؟ ہمارے کسٹمر اب ضد کر رہے ہیں اور تم بھی اچھے سے جانتے ہو کہ جس لڑکی کو ایک بار منتخب کر لیا جائے پھر اسے کسی محنت سے تیار کرنا پڑتا ہے۔ آخر کار وہ ہمارا سال بھر کا سب سے بڑا تحفہ ہوتی ہے، اس دنیا کے سب سے امیر آدمی کے لیے۔ جانتا ہوں، اسی لیے تو وقت مانگ رہا ہوں، ویسے بھی ابھی 2 ماہ ہیں پارٹی کو، اور یہ بھی اچھے سے جانتا ہوں کہ اس پارٹی میں ہی تم انہیں پیش کرنا ہوتا ہے لڑکی کو۔ اس بار وہ دباؤ بڑھاتے ہوئے بولا، جیسے کہہ رہا ہو کہ میں سب جانتا ہوں۔ ہاں وہ بات ٹھیک ہے مگر لڑکیاں تماشا بہت کرتی ہیں اور وہ بھی ایشین۔ ان کی اکڑ توڑنے میں ہمیں وقت لگتا ہے، تمہیں اندازہ نہیں کتنا مشکل کام ہے یہ۔ ہاں جانتا ہوں، کون سا پہلی بار دے رہا ہوں، آگے بھی تو میں ہی بھیجتا ہوں سب سے حسین اور تراشا ہوا مال۔ اس بار اس کے لہجے میں اکڑ تھی۔ ہاں بھیجتے ہو مگر یہ کچھ الگ اور کچھ زیادہ خاص ہے۔ اگر یہ ہاتھ لگ گئی تو سمجھو ساری زندگی تم اور ہم عیش کریں گے۔ اس کی بات سنتے مقابل کی آنکھیں چمکی۔ فکر مت کرو، کچھ کرتا ہوں میں۔ اچھا پھر بات ہوگی۔ کسی کے قدموں کی آواز سنتا وہ تیزی سے کال کٹ کر گیا۔ وقاص ایزل کہاں ہے؟ بتاؤ مجھے، وہ روم میں نہیں ہے۔ رضا صاحب صبح ہوتے ہی ایزل کے پاس گئے تھے۔ وقاص کو کمرے کے باہر نہ پاتے وہ ایک پل کو ٹھٹکے مگر پھر اس کے آرام کا سوچ وہ خود ہی ایزل سے ملنے اندر گئے۔ ایزل کو روم میں نہ پاتے وہ کافی دیر ویٹ کرتے رہے کہ شاید وہ باتھ روم میں ہو، مگر جب 10 منٹ کے بعد بھی انہیں آواز محسوس نہ ہوئی تو انہوں نے آواز دیتے اسے پکارا۔ پھر اس کی صحت کا خیال آتے ہی وہ خود سے باتھ روم چیک کرنے لگے مگر باتھ روم کو خالی دیکھ ان کا چہرہ زرد پڑا تھا۔ اس کے بعد وہ سارا کمرہ چھان چکے تھے، ڈریسنگ روم، لائبریری، جم ایریا، سوئمنگ ایریا، اٹیچ لان، ہر جگہ، مگر وہ انہیں کہیں بھی نہ ملی۔ تھک ہار کر وہ کمرے سے باہر نکلے، سیدھا وقاص کے پاس گئے جو منہ لٹکائے ایک بینچ پر بیٹھا تھا۔ سر وہ
کہاں ہے بچی؟ میں ہر جگہ دیکھ چکی ہوں مگر وہ کہیں بھی نہیں ہے۔ رضا کا سانس پھولنے لگا تھا۔ وقاص شرمندہ سا ہاتھ باندھے بیٹھا تھا۔ سر وہ میم گھر سے بھاگ گئی تھی۔ رضا کا چہرہ پھک ہوا تھا۔ اتنی بڑی اور شاکنگ نیوز ان کے لیے کسی جھٹکے سے کم نہیں تھا۔ وہ ایک دم سے لڑکھڑائے تھے۔ ان کی آنکھوں کے سامنے دھند سی چھانے لگی۔ اس سے پہلے وہ گرتے وقاص نے انہیں سہارا دیا۔ سر آپ پریشان مت ہوں، میم مل چکی ہیں سر کو، وہ اس وقت شامر سر کے ساتھ ہیں۔ وقاص نے جیسے انہیں تسلی دی تھی۔ مجھے اندر لے چلو وقاص، مجھ میں چلنے کی ہمت نہیں رہی، وہ لڑکھڑاتی ہوئی آواز میں بولے تھے۔ وقاص انہیں سہارا دیے اپنے ساتھ لے جانے لگا۔ آپ بیٹھیں ڈاکٹر صاحب آتے ہی ہوں گے۔ ملازم شامر کو لیے سٹنگ ایریا میں گیا مگر وہ اکتاہٹ سے اس ساری جگہ کو دیکھتا ملازم سے گویا ہوا۔ کہاں ہیں آپ کے ڈاکٹر؟ مجھے واپس بھی جانا ہے۔ شامر کے خوبصورت چہرے پر بیزارگی بھری پڑی تھی۔ وہ نماز پڑھنے گئے ہیں سر، آتے ہی ہوں گے، ملازم نے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ ہاں ٹھیک ہے، تم جاؤ یہاں سے۔ وہ کافی بدتمیزی سے بولتا سٹنگ ایریا سے باہر نکل آیا۔ ملازم اس بگڑے امیرزادے کو دیکھتا تعصب سے سر نفی میں ہلاتا کمرے میں چلا گیا۔ شامر چلتا لان کے ایریا میں پہنچا تو خوبصورتی سے سجے اس لان کو دیکھنے لگا۔ گھر مناسب سائز کا تھا، نہ تو زیادہ بڑا نہ ہی زیادہ چھوٹا، مگر اس گھر میں عجیب سی خوشبو تھی۔ ایک انوکھا سا سکون تھا جو وہاں کھڑے ہوئے شامر بیگ کی رگوں میں سرسرایت کرتا جا رہا تھا۔ اس حسین مرد کے چہرے پر یخلت بے چینی ابھری تھی۔ ایک عجیب سا احساس تھا جس سے گلے میں توق کی طرح کچھ لپٹ کے رکھ دیا تھا۔ شامر نے انگوٹھے سے ماتھا مسلا۔ وہاں اسے اپنی پشت پر ڈاکٹر وجاہت کی آواز سنائی دی۔ وہ مڑا۔ ان کے پرنور چہرے کو دیکھ وہ ٹھٹک سا گیا۔ کیسے ہیں آپ بیٹا؟ وہ ہر بار کی طرح نرم لہجے میں اور مدھم سی مسکراہٹ لبوں پر سجائے گویا ہوئے۔ میں ٹھیک ہوں، وہ آپ نے بلایا؟ سرخ لبوں پر زبان پھیرتا وہ حسن کا پیکر پہلی بار لفظوں کی ادائیگی میں لڑکھڑایا تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ پہلی بار ان سے ملا ہو، مگر اس بار اس کے اندر ہوئی تبدیلیوں نے اس کے ذہن کو اس بار بارغب شک سے مبہوت کیا تھا۔ ڈاکٹر وجاہت مسعود کے سر پر نماز کے لیے مخصوص سفید ٹوپی تھی۔ یقیناً وہ نماز پڑھ کر آئے تھے۔ چلے اندر آئیں، میرے ساتھ بیٹھ کر بات کرتے ہیں، ڈاکٹر وجاہت نے مسکراتے ہوئے کہا تو شامر نے سر کو ہاں میں ہلایا۔ بتائیں کیا بات کرنی تھی آپ کو؟ وہ کمرے میں گیا تو ڈاکٹر وجاہت کو دیکھ اس نے سنجیدگی سے پوچھا۔ بیٹھو میں آتا ہوں، ڈاکٹر صاحب نے اس سے صوفے کی طرف اشارہ کرتے کہا تو شامر بمشکل سے بیٹھ گیا۔ ڈاکٹر اسے بٹھائے خود کمرے سے باہر چلے گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد ڈاکٹر واپس آئے تو ان کے ہاتھ میں ایک فائل تھی۔ ڈاکٹر نے فائل شامر کی طرف بڑھائی۔ یہ کیا ہے ڈاکٹر؟ شامر نے ماتھے پر ڈالے اس کالے رنگ کی فائل کو پکڑتے ہوئے پوچھا۔ یہ تو ڈیڈ کی کوئی میڈیکل رپورٹس ہیں۔ ورق آگے پیچھے کرتا وہ ڈاکٹر کی طرف دیکھ بولا۔ ڈاکٹر نے سر کو ہاں میں ہلایا۔ ہاں ایسا ہی ہے۔ جانتے ہو ان رپورٹ میں کیا ہے؟ ڈاکٹر وجاہت نے چشمہ اتارتے میز پر رکھا اور صوفے سے ٹیک لگائے اس کا جائزہ لینے لگے۔ مجھے کیسے پتہ ہوگا، ڈاکٹر آپ ہیں؟ شامر ان کے عجیب سے سوال پر جز بز سا ہوتے گویا ہوا تو ڈاکٹر ہنسے۔ میں ڈاکٹر ہوں، تم ان کے بیٹے ہو۔ ایک ہی گھر میں رہتے ہوئے تم یہ بھی نہیں جانتے کہ تمہارے ڈیڈ ایک ہفتے سے کینسر جیسی مہلک بیماری سے لڑ رہے ہیں۔ اب کی بار ڈاکٹر کے چہرے پر سنجیدگی چھائی تھی۔ شامر کو لگا کہ شاید اس نے کچھ غلط سن لیا ہو۔ ڈاکٹر آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ایسا تو کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ سرے سے نفی کرتا ایک دم سے جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ سرد چہرے سے اپنے ہاتھوں کی مٹھیاں بھیجے وہ باہر کو بھاگنے لگا۔ رکو شامر، یہ سچ ہے کہ مسٹر رضا بیگ اس وقت کینسر کے فرسٹ اسٹیج پر ہیں؟ یہ میں نہیں، امریکہ کے سب سے بڑے ڈاکٹرز کی رپورٹ کہہ رہی ہیں۔ ڈاکٹر وجاہت جگہ سے اٹھتے اس کے پیچھے گئے تھے جس کا چہرہ شدت ضبط سے لہو ہونے لگا تھا۔ اس وقت تمہارے ڈیڈ بے حد پریشان ہیں بیٹا،
جس باپ کا 25 سالہ جوان بیٹا ہو، بھلا وہ کس لیے پریشان ہو؟ آخر تمہارے ہوتے ہوئے وہ کیوں اس قدر پریشان ہیں؟ ڈاکٹر مجھے جانے دیں پلیز۔ شامیر کا سانس رکنے لگا تھا۔ رضا کا چہرہ بار بار اس کی آنکھوں کے سامنے گھوم رہا تھا۔ یہ وہی جانتا تھا کہ وہ کس طرح سے خود پر ضبط کیے کھڑا ہے۔ ان کے کاروبار کو سنبھالو، ورنہ ایسا نہ ہو کہ تمہیں کھلاتے کھلاتے وہ خود کو ختم کر دیں۔ وجاہت کا ہر لفظ اس کے دل پر کاری ضرب کی طرح لگا تھا۔ وہ بنا کچھ کہے وہاں سے بھاگتا باہر کو نکلا تھا۔ ڈیڈ 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 کہاں ہے وقاص؟ اس کی سرخ آنکھوں میں عجیب سی نمی تھی، جیسے وہ رویا ہو۔ وقاص اس کے چہرے کو دیکھ گھبرایا تھا۔ وہ اندر ہیں، ان کی طبیعت خراب ہو چکی تھی اور… کیا؟ ڈیڈ ڈیڈ وہ پاگلوں کی طرح انہیں پکارتا بھاگتا ہوا ان کے کمرے میں گیا۔ رضا نیم غنودگی کی حالت میں نڈھال سے بیڈ پر لیٹے تھے۔ ان کا حسین چہرہ مرجھایا ہوا تھا۔ ان کا نقش نقش شامیر بیگ کی پرچھائی تھا۔ ہونٹ کھلے ادھ کھلے تھے، جیسے وہ سانس لے رہے ہوں۔ بے بسی کی سی کیفیت۔ کوئی اس وقت شامیر بیگ سے پوچھتا، وہ ہر قدم اٹھاتا تو اپنی کی ہر شرارت ان کو ستانا اس کی آنکھوں کے سامنے لہرانے لگا۔ ایک آنسو بری طرح سے اس کی آنکھ سے بہتے بے مول ہوا تھا، جسے چھٹ سے اس نے صاف کیا۔ شامیر تم مجھے مار کر دم لوگے، بہت بار کہا۔ رضا کا جملہ اس کے کانوں میں گونجا تھا۔ وہ آنکھوں کو رگڑتے آگے بڑھا۔ بیڈ کے قریب نیچے بیٹھتا وہ رضا کے ہاتھ کو تھام گیا۔ اس کے ڈیڈ اتنی بڑی بیماری سے لڑ رہے تھے اور وہ کیسے اپنی لائف انجوائے کر رہا تھا، کتنی خوشی خوشی زندگی گزار رہا تھا۔ سوری ڈیڈ، آئی ایم سو سوری، میں اچھا بیٹا نہیں ہوں، آپ کو بہت تنگ کرتا ہوں، میں بالکل بھی اچھا بیٹا نہیں ہوں۔ ان کے ہاتھ کو چومتا وہ روانی سے رونے لگا۔ جانے کیوں اس کا دل اس قدر اداس ہوا تھا؟ شاید اپنے ماں باپ کی تکلیف انسان کو ایسے ہی کمزور کر دیتی ہے۔ کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ میں نے نہیں مارا تمہارے ڈیڈ اور سو کالڈ فیملی کو۔ ویسے بھی اب اگر وہ نہیں رہے اس دنیا میں تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ تمہارے اس طرح رونے دھونے سے وہ سب واپس نہیں آ سکتے، تو تم کیوں پاگلوں کی طرح اپنی حالت خراب کر رہی ہو؟ ایزل کو کہے اپنے تلخ الفاظ اب رات کے اس پہر اس کے کانوں میں گونجے جیسے اسے آئینہ دکھا رہے تھے۔ شامیر کے چہرے پر یکے بعد دیگرے کئی رنگ گزرے تھے۔ اپنی ضد اور غصے میں وہ اسے وہیں چھوڑ آیا تھا اور وہاں کوئی تھا بھی نہیں اس کے پاس۔ ایزل کے خیال نے ہر بار کی طرح اس بار بھی اس کا دل دھڑکایا تھا۔ وہ پاگلوں کی طرح چہرے کو صاف کرتا دوڑتا ہوا باہر نکلا تھا۔ تہمینہ اسے آوازیں دیتی رہ گئی جو بنا دیکھے پاگلوں کی طرح بھاگتا گاڑی میں بیٹھا تھا۔ کیا تمہارا دماغ خراب ہو چکا ہے ذکیہ؟ کس سے پوچھ کر تم نے یہ شادی جوڑی ہے؟ پرویز صاحب کا غصے سے برا حال تھا۔ ایک تو ایزل کے واقعے کی وجہ سے وہ آگے ہی پوری برادری میں چھپتے پھر رہے تھے، اوپر سے بیوی نے بیٹے کی اچانک سے شادی کا نیا شوشہ چھوڑ دیا۔ میرا بیٹا ہے یسال اور میں نہیں کروں گی اس کی شادی تو آس پڑوس والے کریں گے کیا؟ وہ تڑق کر بولی۔ کھانے کی میز پر ماحول سخت گرم ہو چکا تھا۔ نفیسہ کپڑا منہ میں دیے اپنے کمرے کے دروازے سے چپکی سب سن رہی تھی۔ یسال نے بے تاثر نگاہوں سے کھانے کو گھورا۔ امی مجھے شادی نہیں کرنی نفیسہ سے، آپ اس کی شادی کہیں اور کروا دیں، وہ دو ٹوک لہجے میں بولا تھا۔ ذکیہ کے ساتھ ساتھ نفیسہ کا چہرہ بھی اتر گیا۔ ارے ایسے کیسے کسی سے بھی کروا دوں؟ میں نے اپنی مرحوم بہن سے وعدہ کیا تھا کہ نفیسہ میری بیٹی ہے، مگر تم نے اس بگوڑی ایزل کو چن لیا اپنے لیے۔ مگر اب جب وہ اپنے عاشق کے ساتھ بھاگ گئی ہے تو تم نفیسہ سے نکاح کر رہے ہو اور یہ میرا آخری فیصلہ ہے، وہ دو ٹوک فیصلہ خیز لہجے میں بولی تھی۔ یسال نے ہاتھ میں پکڑا چمچ زور سے میز پر پٹخا اور بنا کچھ کہے تن پن کرتا باہر نکل گیا۔ دیکھیں اس کے لچھن، اب اس بگوڑی کے لیے ایک لفظ برداشت نہیں کر سکتا یہ تو بعد میں ہم کیا کریں گے؟ بس آنے دیں آج اسے کام سے واپس، فوراً سے دو بل بڑھوا کر اس کو ٹھیک کرتی ہوں۔ ذکیہ بیگم نے پرسوچ انداز میں دروازے کو دیکھ کر کہا، جبکہ نفیسہ خود بھی آنے والے وقت کو سوچ اور اوپر سے یسال کے ری ایکشن کو سوچ کافی پریشان ہوئی تھی۔ وہ رش ڈرائیونگ کرتا فارم ہاؤس کا 1 گھنٹے کا راستہ آدھے گھنٹے میں طے کرتا فارم ہاؤس پہنچا تھا۔ خلاف معمول فارم ہاؤس بالکل خاموشی میں ڈھکا ہوا تھا۔ اس قدر خاموشی شامیر کو ٹھٹکی تھی۔
وہ گاڑی گیٹ سے اندر رکے، گاڑی سے اترتا اندر کی طرف بھاگا۔ ایزل فارم ہاؤس کا حلیہ بے تحاشا بگڑا ہوا تھا، سامان بکھرا پڑا تھا اور ایسا لگ رہا تھا جیسے یہاں کوئی ہاتھا پائی ہوئی ہو۔ لمحوں میں اس کے سامنے دنیا گھومی، وہ اندھا دھند بھاگتا، سیڑھیاں چڑھتا سیدھا اپنے روم میں گیا۔ کشنز دروازے کے بیچوں بیچ پڑے تھے، گلدان کانچ فرش پر بکھرا ہوا تھا اور شاہ میر کے سارے کپڑے اسی طرح سے تباہ حالی کا شکار ہوئے زمین بوس ہوئے تھے۔ بے اختیار اس نے ہاتھ لبوں پر رکھا اور پھر ایک گہری سانس بھرتے وہ باتھ روم کی جانب بڑھا۔ ایزل کہاں ہو تم یار؟ میں شاہ میر۔ ایزل تم ٹھیک تو ہو؟ وہ پاگلوں کی طرح اسے آوازیں دیتا روم سے باہر نکل آیا۔ اب پورے فارم ہاؤس میں اسے ڈھونڈ رہا تھا۔ اپنی کم عقلی پر اسے جی بھر کے خود پر غصہ آ رہا تھا۔ ندامت کا ایک دوسرا احساس اس کے دل کو بوجھل کرنے لگا۔ او گاڈ، کہاں ہے وہ؟ گھٹنوں کے بل نیچے گرتا دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر بناک سی کیفیت میں بولا۔ اس کے دور ہونے کا سوچ اس بار اسے غصہ نہیں بلکہ تڑپ محسوس ہوئی تھی۔ اسے کھونے کا خوف تھا جو رگوں میں دوڑتے خون سے بھی زیادہ تیزی سے اس کے اندر سرسرایت کرتا جا رہا تھا۔ شاہ میر نے سرخ چہرے سے ہاتھ ہٹائے بے بس نگاہوں سے سارے فارم ہاؤس کو ایک نظر دیکھا۔ نگاہیں دائیں جانب بنے کچن کی طرف گئی جسے وہ چیک نہیں کر پایا تھا۔ وہ بھاگنے کے سے انداز میں اٹھا تھا۔ گرتے گرتے وہ مشکل سے سیدھا ہوا اور کچن میں جاتے ہی دونوں ہاتھ سلک پر رکھے گہری سانس بھرنے لگا۔ ایزل سوری یار، میں نے غلط کہا تھا۔ تم کہاں ہو؟ دیکھو باہر آ جاؤ، اب نہیں ڈانٹوں گا، پلیز کم آؤٹ۔ ایک آخری امید بھی کچن میں اسے نہ پاتے دم توڑ گئی تھی۔ اپنا ہاتھ اٹھانا یاد آیا تو دل نے لاکھ بار ملامت کی اور روانی سے کسی تڑپے صحرا کے بھٹکے مسافر کی طرح اسے آس امید بھروسے تھمائے پکارنے لگا، جیسے اس کے پکارنے پر وہ بھاگی چلی آئے گی۔ شاہ میر تیزی سے چہرے کو بازو سے رگڑتے کچن ایریا سے باہر نکلا۔ سیل فون اپنی پینٹ کی پاکٹ سے نکال چکا تھا۔ کہاں ہو تم سب؟ فارم ہاؤس سنسان پڑا ہے، کس بات کے پیسے لیتے ہو تم لوگ؟ یہ رکھوالی کرتے ہو تم سب؟ وہ بات کرتا ہوا باہر نکل آیا، انداز میں نہایت غصہ بھرا تھا۔ دانت پیستے وقت مشکل سے خود پر ضبط کر رہا تھا۔ وہ دراصل میں آج ہی گاؤں آیا ہوں، بڑے صاحب کو بتا کر آیا ہوں، ملازم نے ہکلاتے ہوئے کہا تھا۔ آج پہلی بار شاہ میر بیگ اس سے چھٹی کی وجہ پوچھ رہا تھا۔ ہکلانا تو بنتا تھا، کوئی بہانہ نہیں چلے گا، میں ڈیڈ نہیں ہوں جو تم سب کے بہانوں کو قبول کر لوں گا۔ جب سیلری پوری ملتی ہے تو کام بھی پورا کرو، کل تم مجھے فارم ہاؤس میں واپس ملو۔ از دیٹ کلیئر؟ وہ سخت غصے سے بولا تو مقابل نے سر کو ہاں میں ہلاتے حامی بھری۔ شاہ میر نے ناگواری سے کال کٹ کی۔ ہے پیٹر، کیا کر رہے ہو تم یہاں؟ اپنے پالتو کتے کی گڑگڑاہٹ اسٹور روم ایریا سے سنتا وہ ماتھے پر بل ڈالے موبائل فون جیب میں ڈالے وہ پیٹر کے پاس گیا جو اسٹور کے بند دروازے کے پاس بیٹھا تھا۔ شاہ میر کی آواز پر وہ بھاگتا اس کے پیروں میں لپٹ گیا اور لاڈ کرنے لگا۔ شاہ میر مسکرایا۔ ہے چیمپ، اتنے خوش ہو مجھے دیکھ کر؟ اس کے حسین چہرے پر خوبصورت سی مسکراہٹ رقص کرنے لگی۔ گالوں میں ابھرتے وہ گھڑے مزید گہرے ہوئے تھے۔ پیٹر اس کے پاؤں سے اٹھتا، دوبارہ سے دروازے کے پاس جاتا، اپنے پاؤں سے دروازہ کھولنے کی کوشش کرنے لگا۔ پیٹر کیا ہوا؟ اندر کیا ہے؟ شاہ میر اس کے اشارے کو سمجھتے ماتھے پر بل ڈالے پوچھنے لگا، جس پر پیٹر نے اور تیزی سے دروازے کو پاؤں مارے اور ساتھ ایک عجیب و غریب آواز میں غرانے لگا۔ اچھا اب سائڈ ہٹو، میں دیکھوں کیا ہے اندر۔ شاہ میر نے اسے سائڈ کرتے دروازہ کھولا۔ دروازہ کھلتے ہی پیٹر بھونکتا ہوا اندر داخل ہوا، وہیں شاہ میر بھی اس کے پیچھے ہی اسے آوازیں دیتا اندر گیا۔ اچانک سے کسی نسوانی چلانے کی آواز پر شاہ میر کا دل تیزی سے دھڑکا۔ پیٹر پیچھے ہٹو۔ پیٹر ایک جانب گھٹلی بنی بیٹھی اس لڑکی پر بھونک رہا تھا جو خوفزدہ سی سر گھٹنوں میں دیے چیخ رہی تھی۔ پنک شرٹ اور بلیک پینٹ میں ملبوس وہ لڑکی کوئی اور نہیں ایزل ہی تھی جو اس وقت شاہ میر کے پہنائے کپڑوں میں تھی۔ ایزل! شاہ میر اسے پہچانتا دوڑتا آگے بڑھا اور گھٹنوں کے بل اس کے قریب بیٹھتے اسے پکارا۔ شاہ میر کی آواز سنتی ایزل ایک پل کو خاموش ہوئی اور پھر سر اٹھائے خوفزدہ سی نگاہوں سے شاہ میر کی طرف دیکھا۔
شاہمیر اس کے رونے سے سرخ بھیگے چہرے کو دیکھ مبہوت سا ہو گیا۔ دل کی دھڑکنیں تو اس وقت رکی تھی جب وہ نازک سی جان روتی اس کے سینے سے آ لگی۔ شاہمیر ساکت سا رہ گیا، سینے پہ نرم گرم سا لمس محسوس کرتے دل نے ایک بیٹ مس کی تھی۔ ایزل کی جان لیوا خوشبو نے اس کے اعصاب کو پرسکون کیا تو بے ساختہ ہی اپنے مضبوط ہاتھوں کا حصار اس کے گرد باندھا۔ تم اسے جان بوجھ کر مجھ پر چھوڑ کر گئے تھے، وہ اب ہچکیاں بھرتی شکوہ کر رہی تھی۔ شاہمیر کے کندھوں سے سر باہر نکالتے اس نے ایک آنکھ کھولے وہ پیچھے بیٹھے پیٹر کو دیکھتے بولی جو ابھی تک ایزل کو دیکھ رہا تھا۔ شاہمیر نے لب دبایا۔ وہ جانتا تھا کہ پیٹر اس کے روم میں کسی دوسرے کو برداشت نہیں کر سکتا اور شاید اسی وجہ سے وہ ایزل کے پیچھے لگا پڑا تھا۔ نہیں جان، میں نے اسے نہیں کہا تھا کچھ بھی، بس یہ میری پہلی بیوی ہے ایسا سمجھ لو اور تم دوسری، پھر بھلا ایک سوتن دوسری سوتن کو کیسے برداشت کرے گی؟ شاہمیر کے لب بے باکی سے ایزل کے کندھوں کو چھو رہے تھے۔ ہاتھوں کا پرشدت بھرا لمس اپنی کمر پر محسوس کرتی وہ نازک سی جان بری طرح سے گھبرائی۔ اپنی پیش قدمی کا سوچ چہرہ شرمندگی سے سرخ ہوا تھا۔ اسے بھگاؤ۔ ایزل اس سے دور ہوتی سرد چہرہ ہاتھوں سے صاف کرتے بولی۔ شاہمیر نے ایک بے باک نگاہ حسن کی دیوی پر ڈالی اور پھر شریر نگاہوں سے پیٹر کو گردن موڑے دیکھا۔ یار یہ میرے کہنے سے تھوڑی ہی چلا جائے گا، کندھے اچکاتا وہ معصومیت سے بولا۔ تو ایزل نے خون افشاں قہر بھری نگاہوں سے اسے گھورا۔ یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے، تم اسے چھوڑ کر گئے تھے، اس نے مجھے اتنا ٹارچر کیا، میں بڑی مشکل سے وہاں سے بھاگی تھی، میرے پاؤں میں بھی چوٹ لگ گئی، مجھے درد ہو رہا ہے، چلا بھی نہیں جا رہا، سر بھی درد کر رہا ہے، تم بھگاؤ اس کتے کو یہاں سے ورنہ۔ وہ ایک ہی سانس میں روانی سے بول رہی تھی۔ شاہمیر نے ایک دم سے اس کی کمر کے گرد ہاتھ لپٹے سے ایک دم سے کھینچے اپنے قریب کیا۔ ایزل آنکھیں پھیلائے اس کی نیلی آنکھوں میں دیکھنے لگی جب شاہمیر نے جھکتے اس کی سانسوں کو قید کیا۔ اس کے اچانک ایسا کرنے پر بے ساختہ ہی ایزل نے اس کی شرٹ کو مٹھیوں میں دبوچا، اسے خود سے دور کرنے کی کوشش شروع کر دی، مگر مقابل ڈھیٹ تھا، اسے اندازہ تھا۔ پیٹر خود ہی کمرے سے باہر چلا گیا۔ بہت زیادہ بولتی ہو تم۔ چند ثانیوں کے بعد وہ پیچھے ہٹا ایزل کے گلابی چہرے کو دیکھ اس کے کپاتے لبوں کو شریر نگاہوں سے دیکھتا بولا۔ ایزل نے جبڑے بھیجے ہونٹ اپنے ہاتھوں سے صاف کیے۔ یار خود ہی تو کہا تھا پیٹر کو بھگاؤ، دیکھو ایک کس سے ہی وہ بھاگ گیا۔ وہ بے باکی سے کہتا اسے باہوں میں بھرتا جگہ سے اٹھا۔ ایزل نے نہ چاہتے ہوئے بھی سہارے کے لیے اس کی گردن میں باہیں حمائل کی۔ مجھے کہیں نہیں جانا شاہمیر، بس کر دو پلیز، جان چھوڑ دو میری، میں تھک چکی ہوں اب۔ دروازہ کھولے جیسے ہی شاہمیر نے اسے فرنٹ سیٹ پر بٹھایا۔ ریلیکس رہو ایزل، بنا بات کے یوں ہائپر مت ہوا کرو، اس وقت میرے ساتھ جانے کے علاوہ تمہارے پاس اور کوئی آپشن نہیں ہے، ویسے بھی میں ہسبینڈ ہوں تمہارا، حق رکھتا ہوں تم پر، تم سے زیادہ۔ شاہمیر کا ایک ہاتھ گاڑی دروازے پر تھا جبکہ وہ سر اندر کیے ایزل کے چہرے پر جھکا ہوا تھا۔ ایزل اپنے چہرے پر اس کی گرم سانسیں بخوبی محسوس کر سکتی تھی اور جو کچھ شاہمیر کہہ رہا تھا وہ سب درست ہی تھا۔ شاہمیر بیگ ہی اس معصومیت اسے اس مصیبت سے نکالنے والا تھا۔ تھینکس ڈارلنگ۔ ایزل کی خاموشی نے اسے مسرور کیا تھا۔ جب یہ جھکتے اس کے گال پر بوسہ دیتا وہ اپنے انداز میں اس کا شکریہ کرتا۔ دروازہ لاک کیے خود ڈرائیونگ سیٹ پر آیا۔ ایزل ہکا بکا سی بس اسے غصے سے گھورتی رہ گئی۔ میر یہ سب کیا ہے، کیوں لے آئے ہو اسے واپس، نکالو اس لڑکی کو یہاں سے۔ وہ پیلس پہنچتا ایزل کے منع کرنے کے باوجود بھی اسے زبردستی باہوں میں بھرتے وہ اندر داخل ہوا تھا۔ تہمینہ بیگم جو رضا کے فیصلے پر آگے ہی پریشانی سے حال میں چکر کاٹ رہی تھی، اب ایزل کو دوبارہ سے دیکھ وہ بھی شاہمیر کی باہوں میں ان کے تن بدن میں آگ لگ گئی تھی۔ موم کیا ہو گیا ہے، کیوں ڈرامہ کریٹ کر رہی ہیں آپ؟ شاہمیر نے بیزارگی سے کہا تھا۔ میں ڈرامہ کر رہی ہوں اور تم دونوں باپ بیٹا کیا کر رہے ہو، بتاؤ مجھے ذرا۔ تم نے کہا تھا کہ تم بس کچھ دنوں کے لیے اسے لائے ہو، مگر جب دیکھو اسے چپکے رہتے ہو، اور وہاں تمہارا باپ اسے لیگلی تمہاری وائف بنانا چاہتا ہے۔
میڈیا کو بلایا ہے رضا نے کل، اور تمہارے اور اس 2 کی غریب لڑکی کے رشتے کا قانونی طور پر باضابطہ اعلان کرنا چاہتے ہیں۔ تہمینہ بیگم غصے سے چیختے ہوئے بول رہی تھیں۔ ان کے ہر لفظ پر شاہ اور ایزل دونوں ہی شاکڈ کسی کیفیت میں مبتلا تھے۔ واٹ، یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں موم؟ ایسا تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ شوق سے اچانک ہی شاہ کے منہ سے یہ الفاظ ادا ہوئے۔ ایزل خود بھی رضا کے اس اچانک سے لیے گئے فیصلے پر دنگ تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ ان کی زندگی میں ایک ساتھ یہ اتنے سارے طوفان کیوں کر اٹھ رہے تھے، مگر ان سب طوفانوں نے جہاں ایزل کے لیے مشکلات بڑھائی تھی، وہیں ان کی ضد میں شاہ بیگ بھی آیا تھا۔ شاہ اب کہاں جا رہے ہو؟ اسے اپنے روم کی طرف جاتا دیکھ تہمینہ پھر سے چلائی۔ موم، ایزل کو روم میں چھوڑنے جا رہا ہوں۔ کیوں جا رہے ہو تم؟ اس کی ٹانگیں ٹوٹ گئی ہیں کیا؟ سرخ انگارہ چہرے سے ایزل کو گھورتی وہ چبا چبا کر بولی۔ فار گاڈ سیک، اب بس کر دیں۔ موم، فار گاڈ سیک اب بس کر دیں یار، اس کے پاؤں میں چوٹ آئی ہے، کیسے چلے گی وہ جھنجھناہٹ سے گویا ہوا، اور پھر خود ہی سر کو نفی میں ہلائے وہ رخ موڑے لفٹ کی جانب بڑھا۔ اگلے 5 منٹ میں وہ اپنے روم کے سامنے تھا۔ ایزل کو تو جیسے چوٹ ہی لگ گئی تھی۔ کیا ہوا، پریشان ہو؟ اسے بیڈ پر بٹھاتے شاہ نے کمفرٹیبل اس کے گھٹنوں تک دیتے پاس بیٹھتے اس کی حسین آنکھوں میں جھانکتے ہوئے پوچھا۔ ایزل نے گھبراہٹ سے ان حسین نیلی آنکھوں والے شہزادے کو دیکھا۔ تھوڑی دیر پہلے کی شاہ کی بے باکی اسے بھولی نہیں تھی۔ جبھی وہ نظریں چرا سی گئی، اور شاہ بیگ اس کی شرم و حیا سے سرخ پڑتے چہرے کے حسین رگوں میں کھو سا گیا تھا۔ جو حسن اسے تخصیر کیا تھا، اس میں تو ذرا برابر بھی ایزل جاوید جیسی شرم و حیا، جھجک، پلکوں کا بوجھل ہوتے آرزوؤں پر گر آنا، ان میں سے کوئی بھی خوبی نہیں تھی، بلکہ پہل ہر بار وہی کرتی تھی۔ مگر آج اس معصوم پاکیزہ لڑکی کو چھو کر رگ و پے میں جو سرور گردش کر رہا تھا، اس کا مول کوئی شاہ بیگ سے پوچھتا۔ ہم فرینڈلی بات کر سکتے ہیں؟ ایزل کے مومی دودھی والا نازک ہاتھ پر اپنا پرحدت سرخ سفید بھاری ہاتھ رکھتے جیسے دوستی کا آغاز کیا تھا۔ ایزل نے نامحسوس انداز سے دھڑکتے خوفزدہ دل سے اپنا ہاتھ کھینچ لیا۔ وہ کیا انکل، سچ میں تم کیا چاہتی ہو؟ وہ ذرا سا کھسکتے اس کے مزید قریب ہوا، ہاتھ بیڈ پر مضبوطی سے جمائے اس کے چہرے کو قریب سے دیکھنے لگا۔ ایزل سانس روک گئی۔ وہ جانتی تھی فی الوقت لڑ جھگڑ کر کوئی فائدہ نہیں ہوگا، وہ بس اس سے اپنا کام نکلوانا چاہتی تھی۔ میں چاہتی ہوں کہ انکل میڈیا کو مت بلائیں، ایزل نے بے حد امید سے اسے دیکھتے کہا تھا۔ ویسے بھی وہ جانتی تھی کہ شاہ بیگ کسی بھی صورت اسے بیوی کا درجہ نہیں دے گا۔ ٹھیک ہے، میں ڈیڈ سے بات کروں گا، مگر میری ایک شرط ہے۔ اب کی بار وہ نیلی آنکھوں میں عجب سی چمک لیے بولا تھا۔ ایزل کے گلے کی گٹھلی ابھر کر مدھم ہوئی تھی، جو شاہ بیگ کی شارپ نگاہوں سے چھپی نہ رہ سکی۔ ڈیڈ مانیں یا پھر نہیں، مگر تم پرامس کرو کہ تم مجھ سے دوستی کرو گی۔ شاہ نے اپنا نچلا لب دانتوں تلے دبائے شریر نگاہوں سے اسے دیکھتے ہاتھ آگے بڑھایا۔ ایزل نے خفگی سے اس کی عجیب سی آنکھوں کو دیکھا اور پھر گال پر ابھرتے گھڑے کو۔ لڑکا اور لڑکی دوست نہیں ہو سکتے، ایزل نے دامن بچایا، مگر تم لڑکی نہیں ہو، وائفی ہو اور میں ہسبینڈ، تو اس لاجک سے ہم فرینڈ نہیں ہو سکتے، تو پھر ہم ایک دوسرے کے بہت کچھ اور تو لگتے ہیں، وہ معنی خیزی سے کہتا تھوڑا مزید آگے کو کھسکا۔ ایزل نے یکدم سے پیچھے ہوتے کراؤن سے سر لگائے اسے خوفزدہ نگاہوں سے دیکھا، کمفرٹیبل پر گرفت مضبوط کر دی۔ کس نے کہا لڑکا لڑکی دوست نہیں ہوتے؟ میں کروں گی دوستی، وہ ہکلاتی فوراً سے اپنی ہی کہی بات سے مکر گئی۔ ویری گڈ ڈارلنگ، ویسے ایک بات ہے، میری سنگت کا کافی اچھا اثر ہو رہا ہے تم پر۔ وہ اس کے اچانک سے اپنی ہی کہی بات سے مکرنے پر ایزل کو ٹونٹ کرتا آنکھ ونک کیے لمحوں میں اس کی شفاف پیشانی پر پرحدت بھرا لمس چھوڑتا کمرے سے باہر نکلا۔ کمرے سے نکلتے ہی وہ رضا سے ملنے کے ارادے سے لفٹ کی جانب بڑھا جب اس کا سیل فون رنگ ہوا۔ شاہ نے سیل فون باہر نکالا تو ڈاکٹر وجاہت کا نمبر دیکھ ایک پل کو چونکا۔ لفٹ میں داخل ہوتے اس نے بٹن پریس کیا اور پھر کال یس کرتے موبائل کان سے لگایا۔ ہیلو جی ڈاکٹر، پہلی بار وہ قدرے تمیز سے مخاطب ہوا۔ بیٹا، تم نے رضا صاحب کو کچھ بتایا تو نہیں کہ میں نے تمہیں ان کی کنڈیشن کے متعلق آگاہ کیا ہے؟
ڈاکٹر وجاہت کے لہجے میں واضح پریشانی تھی۔ شاہ میر نے گہری سانس فضا کے سپرد کی۔ نہیں انکل، میں نے کچھ نہیں بتایا ڈیڈ کو۔ شاہ میر نے رسان سے کہا تو وہ شکر بھرا سانس خارج کرتے صوفے پر بیٹھ گئے۔ بیٹا، مجھے منع کیا تھا رضا صاحب نے کہ میں تم سے یہ سب کبھی بھی شیئر نہ کروں۔ پلیز تم ان کو کچھ مت بتانا۔ ڈونٹ وری انکل، میں آپ کو بھی یہی کہنے والا تھا کہ آپ میری طرف سے بے فکر رہیں اور مجھے وقت پر ڈیڈ کی میڈیکل کنڈیشن سے آگاہ کرتے رہیے گا۔ شاہ میر نے لفٹ کی دیوار سے ٹیک لگائے کہا، بیٹا تم نے آج مجھے خوش کر دیا، بس اب ان کے کاروبار کو سنبھالو۔ بہت سے دھوکے باز ایسے ہیں جو دوستی کی آڑ میں رضا کی جڑیں کھوکھلی کر رہے ہیں۔ وہ ڈھکے چھپے الفاظ میں اسے تنبیہ کرنے لگے۔ شاہ میر کی نیلی آنکھوں میں خون کی لکیریں ابھری۔ ڈونٹ وری انکل، میں دیکھ لوں گا سب کچھ، آپ بس ڈیڈ کا خیال رکھیے گا۔ وجاہت کا اخلاق دیکھ وہ کافی متاثر ہوا تھا، جبھی عزت بھرے لہجے میں التجائیہ کہا، ضرور بیٹا، اچھا میں اب سونے جا رہا ہوں، تم خیال رکھنا اپنا۔ اوکے ڈاکٹر، بائے۔ شاہ میر مسکراتا ہوا گویا ہوا۔ موبائل فون پینٹ کی پاکٹ میں ڈالے وہ کسی گہری سوچ میں مبتلا تھا۔ ڈیڈ، کیا ہوا ہے؟ آپ ٹھیک تو ہیں؟ وہ روم میں آیا تو رضا صاحب کراؤن سے ٹیک لگائے آنکھیں مودے لیٹے تھے۔ شاہ میر بے چینی سے گویا ہوا اور ان کے پاس جاتے بیٹھا۔ رضا نے اسے دیکھا اور پھر گہری سانس بھرتے وہ ٹیک چھوڑ کے سیدھا ہوتے بیٹھے۔ ہاں میں ٹھیک ہوں، تم ٹھیک نہیں لگ رہے آج۔ اپنا ہاتھ شاہ میر کے ہاتھ میں دے وہ ٹونٹ کرنے والے انداز میں بولے۔ شاہ میر آئیبرو اچکاتے مسکرایا اور پھر لب رضا کے ہاتھ کی پشت پر رکھے۔ رضا چونکے تھے، ایسا تو وہ کبھی بھی نہیں کرتا تھا۔ یار کیا ہو گیا جھگڑوں تو بھی یار کیا ہو گیا ہے، جھگڑوں تو بھی آپ کو غصہ آتا ہے، اور جب پیار دکھا رہا ہوں تو بھی آپ ٹونٹ کر رہے ہیں۔ وہ برے سے منہ بناتے بولا تو رضا کے چہرے پر خوبصورت سی مسکراہٹ بکھری۔ ایزل کہاں ہے شاہ میر؟ وہ اب متفکر سی نگاہوں سے دیکھتے پوچھنے لگے۔ میرے پاس ہے ڈیڈ، مطلب لے آیا ہوں اسے اور وہ میرے روم میں ہے۔ تمہاری موم نے ضرور بتا دیا ہوگا تمہیں میرا فیصلہ۔ رضا کے بتانے پر اس نے گہری سانس بھری۔ جی ابھی بتایا انہوں نے۔ وہ معصومیت کی اعلیٰ تصویر بنا بیٹھا گویا ہوا۔ شاہ میر، بیٹا میں چاہتا ہوں کہ تم رباب سے شادی کرنا چاہتے ہو، مگر بیٹا وہ صحیح لڑکی نہیں ہے۔ میں تمہیں خوش دیکھنا چاہتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ تم ایک گھر میں نہیں ایک خوشحال خاندان میں زندگی گزارو۔ زندگی کے وہ رنگ، وہ خوشیاں جو دولت کی لالچ میں حاصل نہیں کر پایا، میں وہ خوشیاں، وہ سارا سکھ تمہاری زندگی میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ شاہ میر بس خاموشی سے انہیں دیکھ اور سن رہا تھا۔ اسے بالکل اندازہ نہیں تھا کہ اس کے ڈیڈ اس کے لیے اتنے متفکر ہوں گے، اور یہ ساری خوشیاں صرف ایزل تمہیں دے سکتی ہے۔ رضا نے اب مدعے کی بات کی۔ شاہ میر نے ہونٹوں کو موڑا۔ ڈیڈ، مجھے آپ کے کسی بھی فیصلے سے کوئی اعتراض نہیں، وہ رضا کی آنکھوں میں دیکھتا یقین دلانے والے لہجے میں بولا۔ رضا چونک سے گئے، منہ کھولے وہ شاہ میر کو دیکھنے لگے۔ کہیں بخار تو نہیں ہو گیا تمہیں؟ وہ اس کے سر کو ہاتھوں سے چھوتے پوچھنے لگے۔ شاہ میر ان کی حرکت پر کہکا لگاتے گہرا مسکرایا۔ حسین چہرہ لمحوں میں سرخ پڑا تھا۔ نو ڈیڈ، میں بالکل ٹھیک ہوں اور بالکل ہوش و حواس میں آپ سے کہہ رہا ہوں، مگر کیا شاہ میر؟ رضا چونکے تھے، ماتھے پر بل ڈالے اسے دیکھتے وہ پوچھنے لگے۔ مگر ایزل نہیں مانے گی ڈیڈ، آپ جانتے ہیں وہ گھر سے بھاگ گئی تھی، اب بھی بڑی مشکل سے منا کر لایا ہوں، اور تو اور اسے اپنے ڈیڈ کی موت کا بھی علم ہو چکا ہے۔ شاہ میر نے رسان سے انہیں حالات کی سنگینی سے آگاہ کیا تو رضا نے آنکھیں میچ لی۔ یہ سب اچھا نہیں ہوا شاہ میر، مگر میں منا لوں گا اس کو بیٹا، بس تم وعدہ کرو تم ایمانداری سے اس رشتے کو نبھاؤ گے۔ دل میں کہیں نہ کہیں خوف تھا کہ وہ ایزل کو دھوکہ نہ دے، جبھی ایک بار پھر سے پوچھا، ڈیڈ آپ بے فکر رہیں، میں اسے ہر خوشی دوں گا جس پر اس کا حق ہوگا۔ شاہ میر نے جذب سے کہا تھا، جبکہ رضا بھی اس کے کہنے پر بنا کچھ کہے خاموش ہو گئے۔ آپ کا کھانا؟ یسال آنکھوں پر ہاتھ رکھے چھت پر موجود چارپائی پر لیٹا تھا جب سفینہ کی آواز پر اس کا دھیان بٹا۔ وہ فوراً سے سیدھا ہوتے بیٹھا۔ سنو، وہ تیز لہجے میں بولا۔ صبح ہوئی بحث کے بعد وہ اب رات کے 12 بجے گھر لوٹا تھا۔ ذکیہ سے بچنے کی غرض سے وہ چھت پر لیٹ گیا۔
جب اچانک سے سفینہ اوپر آئی۔ جی۔ وہ نظریں جھکائے اس کے سامنے کسی مجرم کی طرح کھڑی تھی۔ گندمی رنگت پر تیکھے نین نقوش کافی جچ رہے تھے۔ وہ خوش شکل تھی مگر ایزل کے حسن کے سامنے وہ کچھ بھی نہیں تھی۔ وہ لاشعوری طور پر سفینہ کا مقابلہ ایزل سے کر رہا تھا۔ یسال نے سر جھٹکا۔ دیکھو سفینہ، تم میری اچھی دوست رہی ہو اور میری خالہ مرحوم کی اکلوتی بیٹی بھی۔ وہ چند ثانیوں کو رکا۔ سفینہ نظریں جھکائے لب کاٹ رہی تھی۔ وہ جانتی تھی یسال کیا کہے گا۔ میں تم سے شادی نہیں کر سکتا کیونکہ میں آج بھی ایزل سے محبت کرتا ہوں اور میں اسے کبھی بھی بھول نہیں سکتا، نہ ہی اس کے سوا کسی دوسری سے شادی کروں گا۔ سفینہ نے حلق میں اٹکے آنسوؤں کو بمشکل سے نگلا تھا۔ امی تم سے پوچھیں تو تم انکار کر دینا اس رشتے سے۔ وہ اب مدعے کی بات پر آیا تھا۔ اگر انکار کرنا اتنا آسان ہے تو آپ کیوں نہیں منع کر دیتے خالہ کو؟ سفینہ نے سنجیدگی سے اسے دیکھتے کہا۔ میں کر چکا ہوں انکار، مگر کیا یسال، آپ سے محبت ضرور کرتی ہوں، مگر اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ آپ مجھے ذلیل کرتے رہیں۔ اگر آپ کو کوئی ایشو ہے تو آپ خود خالہ کو منع کر دیں، میں کچھ نہیں کہنے والی۔ سفینہ نے دو لفظی جواب دیا۔ یسال جبڑے بھیجے سرد نگاہوں سے سیاہ آسمان کو دیکھے گیا۔ وہاں چارپائی پر پڑا اس کا سیل فون بجا۔ وہ سفینہ کی پشت کو سرد نگاہوں سے گھورتے فون اٹھائے کان سے لگا گیا۔ ہیلو، ہاں یسال، میں سمیر۔ کیوں کال کی ہے اس وقت؟ وہ خاصا تپا ہوا تھا۔ اکتائے ہوئے لہجے میں وجہ پوچھی۔ یار ایزل کا پتہ چل گیا ہے، یسال نے پرجوش لہجے میں کہا۔ کیا سمیر، کیا کہہ رہا ہے تو؟ وہ بے یقینی سے ایک دم سے جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ رک ایک منٹ، ایک ویڈیو بھیجتا ہوں تجھے۔ سمیر نے فون ہولڈ کرتے ایزل اور شاہ میر کی ویڈیو یسال کو سینڈ کی۔ یسال دھڑکتے دل سے موبائل فون ہاتھ میں تھامے اسکرین پر ڈاؤن لوڈ ہوتی اس ویڈیو کو دیکھ رہا تھا اور پھر اسے ویڈیو کو سٹارٹ کیا۔ ایزل، شاہ بیگ کی باہوں میں دلہن کے لال جوڑے میں ملبوس وہ لڑکی یسال کا عشق تھی، اس کی بچپن کی محبت۔ آنسو روانی سے پلکوں کی سرحد توڑ اس کے رخسار پر گرنے لگے۔ ہیلو یسال، سن رہا ہے؟ اسپیکر سے سمیر کی آواز ابھر رہی تھی مگر یسال بالکل بت کی مانند ساخت ہو چکا تھا۔ یسال، یہ لڑکا رضا بیگ کا بیٹا ہے، پاکستان کے مشہور ترین بزنس مین اور امیر ترین آدمی کی اکلوتی اور بگڑی اولاد، اور ہو سکتا ہے کہ ایزل کو زبردستی اٹھا کر لے گیا ہو۔ سمیر نے اسے تصویر کا دوسرا رخ دکھایا تھا۔ یسال کے بے جان وجود میں جیسے پھر سے جان آئی تھی۔ اس نے کپکپاتے ہاتھوں سے فون کان سے لگایا۔ مجھے ملنا ہے ایزل سے، پلیز۔ وہ لہجے پر قابو پاتا گویا ہوا۔ کل رضا بیگ نے اپنے گھر میں کوئی میٹنگ رکھی ہے، پریس آنے والی ہے اور کل سے اچھا کوئی اور موقع نہیں ہو سکتا اس پیلس میں داخل ہونے کا۔ سمیر نے اسے راستہ دکھایا تھا۔ یسال کی جان میں جان آئی۔ اسے یقین تھا کہ یسال مان جائے گا۔ ٹھیک ہے سمیر، میں تیار ہوں، ہم کل جائیں گے وہاں اور ایزل کو لے کر ہی واپس آئیں گے۔ اپنی سرخ آنکھوں کو بازو سے رگڑتے وہ مضبوط لہجے میں آواز کی لرزش پر قابو پاتے بولا۔ جی تو فرینڈس، آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ پھر ڈاؤن لوڈ کروں گی۔ جب تک آپ اسے انجوائے کیجیے۔ اللہ حافظ۔